میرا نام نادیہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے اپنی زندگی کے کچھ لمحات شیئر کرنا چاہتی ہوں جن کو میں آج تک بھلا نہیں سکی ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی میری کہانی سن کر اس سے سبق حاصل کرے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک مقامی کالج میں پری میڈیکل کی طالبہ تھی۔ اس وقت میری عمر 17 برس تھی۔ اس وقت میں ایک مشہور پروفیسر کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ وہ ٹیوشن سینٹر میرے گھر سے خاصا دور تھا، تاہم میں پیدل ہی چلی جایا کرتی تھی۔ سینٹر میں میرے گروپ میں کئی لڑکیاں اور لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا عمران بھی تھا۔ وہ بہت ذہین اور سمارٹ تھا، مگر کچھ دنوں سے ہی میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، جس پر مجھے بہت غصہ بھی آتا تھا۔ وہ چھٹی کے بعد تمام راستے میرے پیچھے پیچھے چلتا۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تو وہ واپس چلا جاتا۔ اس کی اس حرکت سے میری تو جان نکل جاتی تھی کہ کہیں میرے ماں باپ نہ دیکھ لیں، وہ کیا سمجھیں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ایک دن اس نے راستے میں موقع دیکھ کر مجھے اپنا سیل نمبر دیا۔ میں نے اس وجہ سے لے لیا کہ میں سب کے سامنے تو اس کو کچھ بول نہیں سکتی تھی، تو کیوں نہ فون پر ہی اسے ذلیل کیا جائے۔ جب میں نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے فون کیا تو بات ہی دوسری نکلی۔ عمران بولا، آپ اکیلی اتنی دور پیدل اپنے گھر جاتی ہیں اور جہاں سے آپ گزر کر جاتی ہیں وہاں سناٹا ہی سناٹا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں خود جا سکتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی اس حرکت سے میں بدنام ہو سکتی ہوں؟ دراصل بات یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ کی فکر ہے مجھے، تو میں کیا کروں، دل کے ہاتھوں میں بہت مجبور ہوں۔ عمران نے بے دھڑک اتنی بڑی بات کہہ دی تھی اور میں تو گنگ ہو کر رہ گئی تھی، چنانچہ میں نے فون رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ پھر کئی دن تک وہ میرے پیچھے نہ آیا تو میں بے چین ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ عمران کی باتوں کا اثر تھا یا اس وقت میری عمر ہی ایسی تھی کہ چاہے جانے کی تمنا شدت سے جاگتی ہے۔ میری بے چینی روز بروز بڑھتی گئی۔ میرے احساسات عجیب سے تھے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ شاید میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی اور پھر اس بے قراری کے باعث میں نے اسے فون کر لیا۔ بس پھر کیا تھا، باتوں کا تو سلسلہ ہی چل پڑا۔ ہم روز مخصوص وقت میں باتیں کرتے۔ عمران باتوں کے فن میں ماہر تھا، میں اس کی باتوں کے سحر میں کھو جاتی اور ایک نئی جہاں میں چلی جاتی۔ دن گزرتے گئے اور ہم نے انٹر کا امتحان دے دیا۔ جب میں امتحان کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک روز امی نے کہا، بیٹی آج کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، ذرا تیار رہنا۔ میں تو حیرت سے امی کو دیکھنے لگی، جیسے انہوں نے خلاف توقع کوئی بات کر دی ہو۔ مگر امی میری پڑھائی کا کیا ہوگا، ابھی تو صرف انٹر ہی کیا ہے۔ میں نے ہلکا سا احتجاج کیا، پر بیٹی ہم ان ماں باپ میں سے نہیں جو اپنی لڑکیوں کو پڑھائی کے چکر میں بوڑھا کر دیتے ہیں۔ پڑھائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے مگر اچھا رشتہ بار بار نہیں آتا۔ امی کی بات پر میں کیا بولتی، خاموش ہو گئی۔ شام کو مہمان آ گئے، لڑکا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا تھا، ساتھ میں لڑکے کی بہن بھی تھی۔ امی نے مجھے اشارے سے چائے لانے کے لیے کہا۔ میں چائے اور کچھ کھانے کا سامان ان مہمانوں کے سامنے لے گئی۔ سب نے میری چائے کی تعریف بھی کی مگر زیادہ دیر تک میں نہ بیٹھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے عمران کو فون میں لایا اور ساری صورتحال سے اس کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا، ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اس طرح فون پر بات کرنا مناسب نہیں۔ بات ٹھیک تھی۔ اگلے روز مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا ہے جو میرے گھر رشتہ لے کر آئے تھے، اور میرے والدین کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مجھے عمران سے فوراً ملنا پڑا۔ ہم دونوں ایک مقامی پارک میں ملے۔ میں تو بس روئے ہی جا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ عمران بولا، دیکھو نادیہ، مجھے ابھی ڈاکٹر بننا ہے، پڑھائی کرنی ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر خالی پیٹ تو محبت اچھی نہیں لگتی نا۔ تمہارے گھر والے تمہاری شادی مجھ سے کبھی نہیں کریں گے۔ کون سے ماں باپ ہوں گے جو لڑکے کے ڈاکٹر بننے کا انتظار کریں گے، اور پھر میں مزید پڑھائی کے لیے تو باہر بھی جاؤں گا، تو تم کیا میرا انتظار کر لو گی؟ اور اچانک بھاگ کر شادی کرنے کے میں تو بہت خلاف ہوں، لہٰذا تمہارے ماں باپ جو کہہ رہے ہیں تم مان جاؤ۔ ویسے بھی محبت ایسی شے ہوتی ہے کہ ملاپ شاید اس کی تقدیر میں نہیں ہوتا۔ عمران کی باتیں تو میرا ہوش اڑاتی جا رہی تھیں۔ اس کے منہ کی نکلی باتیں سن کر مجھے لگا میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ عمران ٹھیک ہی کہہ رہا